اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں فرما رہا ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ کو دین حق دے کر بھیجا ہے۔ انا ارسلناک بالحق، حق کے ساتھ برحق دین دے کر کے ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں، اللہ رب العالمین نے ہر ایک کو وقفے سے ان کے قوم کے درمیان بھیجا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے متعلق بیان فرمایا کہ آپ کون ہیں اور آپ کو کس نے نبی بنا کر بھیجا ہے، اور یہ نبیوں کا جو سلسلہ ہے یہ صرف آپ ہی تک محدود نہیں ہے کہ اللہ نے آپ ہی کو صرف رسول بنا کر کے بھیجا ہے، ایسا نہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ آپ رسولوں کے اخیر ہیں، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، لیکن آپ سے پہلے بے شمار انبیاء اور رسول کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں ان کے قوموں کے درمیان بھیجا ہے۔ اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا تو آپ کو کیا دیا ہے؟ آپ کیا لے کر آئے ہیں؟ بالحق، حق لے کر آئے ہیں، اور حق سے مراد دین اسلام ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین اگلے حصے میں یہ کہا کہ صرف آپ ہی رسول بن کر نہیں آئے، بلکہ آپ سے پہلے بھی جو ہے قوموں کے درمیان اللہ تعالیٰ وقفے سے ان کے درمیان رسولوں کو بھیجتا رہا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی قوم ایسی نہیں ہے جن کے پاس رسول نہیں آیا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ۔ یہ رسولوں کا بھیجنا اللہ پر ایک جو ہے حجت ہے، ایک دلیل ہے۔ رسول جو ہیں وہ خوشخبری سنانے کے لیے اور جہنم کے عذاب سے ڈرانے کے لیے وہ آتے ہیں، اللہ انہیں بھیجتا ہے نا۔ اس کے بعد کہا رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ، تاکہ لوگوں پر اللہ کا یہ حجت قائم ہو جائے۔ کیا حجت ہے بھائی؟ حجت یہ ہے کہ کل قیامت کے دن کوئی بھی آدمی، کوئی بھی شخص اللہ کے سامنے یہ نہ کہے کہ اللہ ہمارے درمیان اگر کوئی رسول آتا تو ہم اس کی فرما برداری کرتے اور نافرمانی کر کے آج ہم جہنم کے مستحق نہیں ہوتے۔ ہم اس کی فرما برداری کرتے، رسولوں کے باتوں کو مانتے۔ یہ اللہ پر حجت ہے۔ قیامت کے دن کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے درمیان کوئی رسول نہیں آیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ نبیوں کے اخیر ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین، میں نبیوں کا خاتم ہوں، آخری ہوں۔ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد صرف قیامت ہی آئے گی، نبی نہیں آ سکتا ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے دو انگلیوں کو اٹھا کر کے اشارہ کیا اور کہا کہ میرے اور قیامت کے درمیان اس طرح ہے، یعنی بیچ میں جس طرح ان دونوں انگلیوں کے بیچ میں کوئی انگلی نہیں ہے، اسی لیے میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نبی بھی نہیں ہے۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، ہم نے آپ کو حق دے کر کے، دین اسلام دے کر کے بھیجا ہے، اور آپ کیا ہیں؟ بشیر۔ اور انبیاء کا جو رویہ تھا یا اور انبیاء جو اپنے امتی کے ساتھ کرتے آئے، یا ان کا جو شیوا تھا کہ ماننے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو جنت کی خوشخبری دینا اور نافرمانوں کو جہنم کے عذاب سے ڈرانا، من ون سیم وہی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جس طریقے سے انبیاء سابقہ کا جو کام تھا آپ کا بھی وہی کام ہے، ان کا جو ذمہ تھا آپ کا بھی وہی ذمہ ہے۔ مبشرین و منذرین، اپنے ماننے والوں کو آپ جنت کی خوشخبری سنا دیں۔
نہ ماننے والوں کو، آپ کی رسالت کا انکار کرنے والوں کو آپ جہنم کے عذاب سے ڈراتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی دے رہا ہے کہ آپ کو اللہ نے دین حق کے ساتھ بھیجا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ آپ کی رسالت کا اقرار کرتے، آپ کی باتوں کو مانتے، کیونکہ ہم نے رسول بنا کر بھیجا ہے اور ہم نے آپ کو دین اسلام دے کر بھیجا۔ آپ خود سے رسول نہیں بنے اور خود سے کوئی دین لے کر نہیں آئے، رسول بنانے والا ہم ہی ہیں اور دین اسلام کو دے کر بھیجنے والا بھی ہم ہی ہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ آپ کی باتوں کے اوپر ٹوٹ پڑتے، لیکن ہو رہا ہے کیا؟ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ، لوگ آپ کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں، آپ کی نبوت پر شک کر رہے ہیں۔ اگلے امتیوں نے اپنے نبیوں سے یہ کہا تھا، بھلا یہ کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ جیسا تم کھاتے ہو ویسا وہ کھاتا ہے، جس طریقے سے تم پیتے ہو ویسا ہی وہ پیتا ہے، جس طرح تم بازاروں میں چلتے ہو اسی طرح بازاروں میں وہ چلتا ہے، تو بھلا وہ رسول کب ہو گیا؟ کس نے اس نے رسول بنا؟ یعنی رسالت کو شک کی نگاہ سے دیکھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی لوگوں نے ان کی بھی رسالت کے اوپر شک کیا کہ مکہ میں یہی آدمی ملا تھا۔ ہاں، کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اللہ کو اگر کسی کو رسول بنانا تھا، کسی کو نبی بنا کر بھیجنا تھا تو یہی محمد ہی ملے تھے۔ نعوذ باللہ، کس طریقے سے حقارت والی جملہ! نبی بنانا تھا تو کسی بڑے معزز آدمی کو بناتے، مغیرہ بن شعبہ کو بناتے، طائف کے رہنے والے بڑے بڑے سرداروں کو بناتے۔ یہ معمولی سا آدمی بھلا یہ کیسے رسول ہو جائے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کا اس طریقے کی بات سن کر کے مایوس ہو جاتے تھے۔ ظاہر بات ہے، کوئی بھی ہوگا، اپنی ذمہ داری وہ پوری کر رہے ہیں، اللہ نے جو ذمہ داری انہیں دیا ہے اس ذمہ داری کو لوگوں کے سامنے پہنچا رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، ان کے لیے بذات خود ان کے لیے جو ہے ساری باتیں بتا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی لوگ آپ کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں، تو بتائیے اس شخص کے اوپر کیا گزرے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی افسوس ہوتا تھا اور آپ مایوس ہو جاتے تھے، تو اللہ رب العالمین آیتیں نازل کر کے آپ کو تسلی دیتا تھا۔ اتنی بڑی بات ہے، آپ مایوس ہو گئے، آپ کو افسوس ہوا، رنجیدہ ہوا کہ لوگ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین آسمان سے آیتیں نازل کر کے آپ کو دلاسا دیتا تھا۔ انہی دلاسا دینے والی آیتوں میں سے ایک آیت یہ بھی ہے کہ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی، اگر آپ کی قوم آپ کو جھٹلا رہی ہے، کہ کفار مکہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ خواہ اداس ہو رہے ہیں، خواہ آپ رنجیدہ خاطر ہو رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ فقط کذبت رسل من قبلی، آپ سے پہلے جو رسول آئے اس دنیا کے اندر، ان کے ساتھ بھی ان کے قوموں نے بالکل یہی کیا ہے جو آپ کی قوم آپ کے ساتھ کر رہی ہے۔ اس میں آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صرف آپ ہی نہیں ہے کہ جو جھٹلائے گئے، بلکہ آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہر ایک نے ایسا کیا۔ اب ان رسولوں کی خصوصیت اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے، کیسے تھے وہ رسول؟ جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس جو رسول جو ان کے پاس آئے تھے، وہ کیسے آئے تھے؟ خالی ہاتھ نہیں آئے، بالبینات، واضح دلیل لے کر آئے تھے۔ ارے گئے تھے نا موسیٰ فرعون کے پاس، واضح دلیل عصا لے کر کے گئے تھے، پھینکتے ہی سانپ بن جاتا تھا۔ اور بھی رسول ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے معجزات سے نوازا تھا، اپنے قوم کے اندر گئے تو واضح دلیل معجزہ لے کر کے گئے، ان کے سامنے معجزہ رکھا، دکھایا انہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا جاءتہم رسلہم بالبینات، وہ لوگ بینات یعنی واضح دلیلیں لے کر اپنی قوم کے پاس آئے تھے، وبالزبر، اور صحیفے لے کر کے آئے تھے، کتابیں لے کر آئے تھے، صحیفے لے کر، آسمانی کتابیں لے کر آئے تھے، وبالکتاب المنیر، اور روشن کتاب، قرآن کی طرح جو ہے روشن کتاب ان کے پاس لے کر کے گئے تھے۔ اتنی ساری دلیلیں، حق کی اتنی ساری دلیلیں ہونے کے باوجود جو ہے ان کے قوم نے انہیں جھٹلا دیا، جبکہ یہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن مجید، حالانکہ ان کی زبان عربی تھی، ان کی زبان عربی تھی،
عربی ہی وہ بولتے تھے، ہے نا. اور ان کے درمیان بڑے بڑے فصحا و بلغا بھی موجود تھے، بڑے بڑے شعراء بھی موجود تھے، عربی کے بڑے بڑے شعراء موجود تھے، بڑے اچھی عربی بولنے والے لوگ موجود تھے. اللہ رب العالمین کا معجزہ کے تعلق سے جو ہے یہ ترتیب رہا ہے. جن کے یہاں جس طرح کی چیزیں عام ہوتی تھیں، اللہ رب العالمین معجزہ میں بھی اسی طرح کی چیزیں اپنے رسولوں کو دیتا تھا، ہے نا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری عام تھی. جادوگری ہے نا، فرعون نے جب بلایا تو ایک نہیں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جادوگر پہنچ گئے. کتنا جادوگر تھے، اور قسم کھا کر کہنے لگے ہم موسیٰ سے جیت جائیں گے. کتنے جادوگری کا جو ہے وہاں اس وقت وہاں پر جادوگری کا رواج عام تھا. تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ کو جو معجزہ دیا تھا وہ بھی جادو کے مشابہ تھا، پھینکتے ہی سانپ بنتا تھا. حالانکہ جادو نے معجزہ اور جادو میں آسمان زمین کا فرق ہے. جادو سے بنائے گئے ہوئے سانپ ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کے ذریعے سے بنائے گئے سانپ سارے سانپوں کو نگل گیا. یہی فرق ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت عیسیٰ کے زمانے میں یہ ڈاکٹری کا، علم طب ڈاکٹری کا رواج عام تھا. اسی کے لیے آج بھی جو ہے انہی کے یہاں بڑے بڑے ڈاکٹر پائے جاتے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر انہی کے یہاں پائے جاتے ہیں، اکثریت، ہے نا. تو اس زمانے میں بھی یہ عام تھا. تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ رب العالمین نے جو معجزہ دیا تھا وہ اسی کے مشابہ تھا. نابینا مادر زاد اندھا، یعنی ماں کے پیٹ سے جو اندھا پیدا ہوا ہے اس کے آنکھ پہ اپنے ہاتھ کو سہلاتے ہوئے روشنی لوٹ آتی تھی. قبر میں مردہ پڑا ہوا ہے، اللہ کے حکم سے قم باذن اللہ کہتے ہوئے مردہ کھڑا ہو جاتا تھا. یہ معجزہ اسی کے مشابہ. اور اسی طریقے سے قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے یہ اس زمانے ان لوگوں کے اوپر جو ہے علم کا چرچا تھا، عربی زبان پر انہیں فخر اور ناز تھا. بڑے بڑے فصحا و بلغا تھے، بڑے بڑے شعراء تھے. ہر سال وہ لوگ شعر کا مقابلہ کرتے تھے. شعر و شعر گوئی جو ہوتا ہے، شین عین رے والا، شین یا رے جنگل والا شعر نہیں، شاعر جو ہوتے ہیں، ہے نا، مقابلہ چلتا تھا. کہاں ہوتا تھا؟ یہ خانہ کعبہ میں. بڑے بڑے شعراء آتے تھے اور باقاعدہ ان کا امتحان ہوتا تھا. جو فرسٹ ہوتا اسے پرائز ملتا تھا، قیمتی انعامات انہیں دیے جاتے تھے. ہوتا یہ تھا ایک شاعر اٹھتا اور بلیک بورڈ پہ اپنا خانہ کعبہ کے جو سائے میں تھا اس میں ایک شعر لکھتا تھا. دوسرا کوئی دیکھتا اسے، اس کے اندر کوئی خامی ہے، کوئی کمی ہے، تو اٹھتا وہ اور بتاتا کہ اس شعر کے اندر یہ خامی ہے، یہ کمی ہے، یہاں یہ ہونا چاہیے کہہ کے اسے مٹا دیتا، یعنی اس کے اندر خامی نکل گیا. پھر وہ دوسرا اپنی شعر لکھتا تھا. ایک صحابی تھے جو ایمان لائے تھے لیکن اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا، بالکل ابتدائی دور میں. انہوں نے اٹھ کر کے انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ 3 لائن لکھ کے چھوڑا، اخیر لائن چھوڑ دیا کہ دیکھتے ہیں کون شاعر آتا ہے اور اس اخیر لائن کو پورا کرتا ہے. تمام کے تمام شعراء بالکل اسے دیکھتے ہی رہ گئے، اور کہیں بھی ایک خامی کسی بھی شاعر نے نہیں نکالی، کسی نے نہیں نکالی، نہ لفظی نہ مانوی، کسی حیثیت سے کوئی بھی ایک لفظ کی غلطی اس کے اندر. سارے شعراء، سارے بلغا، بڑے بڑے شعراء بیٹھ کر کے صرف دیکھتے ہی رہے. اس کے بعد ایک شاعر اٹھا اور اٹھنے کے بعد اخیر کھانے کو پوری کرتے ہوئے کہا ما ھذا الا قول البشر، یہ جو لکھا ہوا ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. یہ لکھ کر کے چوتھا مصرع پورا کیا کہ ما ھذا الا قول البشر، یہ قول کسی انسان کا قول نہیں ہے. اس زمانے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا. اس کے باوجود بھی کفار مکہ نے آپ کی رسالت کو ماننے سے انکار کر دیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ثم اخذت الذین کفروا فکیف کان نکیر، ہم قوموں کو مہلت دیتے ہیں. جو نبیوں کو جھٹلاتا ہے ہم فوراً اسے ہلاک نہیں کرتے، مہلت دیتے ہیں، تھوڑا سنبھلنے کا، سوچنے کا، سمجھنے کا،
حق کو جاننے کا، پرکھنے کا، قبول کرنے کا مہلت دیتے ہیں تھوڑا، اور جب مہلت دیے جانے کے باوجود بھی اپنے کفر کے اوپر وہ اڑا رہتا ہے اور اپنے نبیوں کے ساتھ ویسے ہی برا سلوک کرتے رہتا ہے، تو ثم اخذت الذین کفروا، پھر ہم ان کافروں کو پکڑتے ہیں. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے مکہ کے بڑے بڑے سردار کو جو اسلام کے لیے رکاوٹ بنے ہوئے تھے، طرح طرح سے مسلمانوں کو ستاتے تھے، جنگ بدر کے اندر لا کر کے ہر ایک کا جو ہے اللہ رب العالمین نے عذاب کا مزہ چکھایا، ہر ایک کو قتل کرایا، اللہ رب العالمین نے قتل کروایا. تو اللہ رب العالمین یہ فرماتا ہے ثم اخذت الذین کفروا، پھر ہم کافروں کو جو ہے پکڑتے ہیں. فکیف کان نکیر، دیکھ لو کہ ہمارا گرفت کتنا سخت ہے. جب ہم پکڑتے ہیں تو کہیں کا اسے نہیں چھوڑتے، نہ دنیا میں وہ بچ پاتا ہے اور نہ آخرت میں بچ پائے گا. دنیا میں موت اور آخرت میں جہنم. فکیف کان نکیر، تو میرا گرفت جو ہے کتنا سخت اور کتنا خطرناک ان کے اوپر ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان آیتوں میں تسلی دیا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر غور و فکر کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد